صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم امور طبیعہ کی 7ویں اور آخری قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم 6 اقسام پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم افعال کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو افعال کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ تو مفرد اعضاء جو ہیں ان میں یہ جو ہے قوت جذب کرنا، امساک اور ہضم کا عمل دخل اس قوت کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو مرکب قوت ہے ان میں مزید 2 قوتیں 3 قوتیں شامل ہوتی ہیں، تو ان کو مرکب قوت کہتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی چیز نگلتے ہیں تو نگلنے کے عمل کے اندر 2 قوتیں کام کرتی ہیں، جیسے قوت جاذبہ اور قوت دافع۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک قسم بھی خراب ہو جائے تو نگلنے کے عمل کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو افعال کا جو تعلق ہے یہ قوا کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ قوا اور افعال ایک دوسرے کے ساتھ ایک ربط رکھتے ہیں۔ اگر قوا ٹھیک ہوں گے تو افعال بھی ٹھیک ہوں گے، اگر قوا کے اندر خرابی ہوگی تو افعال بھی صحیح طریقے سے ہم سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ تو ہمیں امور طبیعہ جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، جیسے اربع عناصر، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا، افعال، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا سبھی کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جس طرح اربع عناصر سے مزاج بنتے ہیں، پھر مزاج سے آگے اخلاق بنتی ہیں، اخلاق سے آگے اعضاء بنتے ہیں، اعضاء کے آگے ارواح پیدا ہوتی ہے، ارواح جب اعضاء کے اندر آتی ہے تو پھر قوا طاقت آ جاتی ہے، اور قوا کے اندر پھر آگے مزید اس کی اقسام ہیں، جیسے طبعی قوت، نفسانی قوت، حیوانی قوت، نباتی قوت۔ تو یہ جو 4 قوا ہیں اور ان کا پھر آگے 4 اعضاء سے تعلق ہے، جیسے دل، دماغ، جگر، دل۔ تو ان اعضاء کے پھر آگے باقی اعضاء تابع اعضاء ہیں، پھر وہ اعضاء ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ جو 4 اعضاء ہیں ان کے اندر پھر 4 اخلاق موجود ہوتی ہیں، جیسے دماغ کے اندر رطوبت، بلغمی مزاج، پھر اسی طرح دل کے اندر ری موجود رہتی ہے ہر وقت، اور جگر کے اندر حرارت موجود رہتی ہے، اور تیلی کے اندر برودت یعنی سداوی مزاج رکھتی ہے۔ تو یہ 4 اخلاق ہیں، صدا، ری، صفرا، بلغم۔ تو 4 اعضاء کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو انہی اعضاء سے پھر آگے ان کے تابع اعضاء ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس طرح تیل کے اندر صدا سٹور ہوتا ہے، تو جب آگے صدا کی ان کے تابع جو آگے ہڈیوں کا نظام ہے، کیلشیم کا نظام ہے، تو پھر اس سے پھر آگے وہ اپنی قوت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہر اعضاء سے پھر وہ تابع اعضاء فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اگر ان کے اندر خلل آ جائے، ان کے اندر کمی بیشی آ جائے اور ان کا توازن قائم نہ رہے تو پھر قوا کے اندر خرابی آ جاتی ہے، قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو جب قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر افعال کے اندر بھی خرابی آتی ہے، کیونکہ جو قوا ہیں یہ بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن اصل میں سب کچھ یہ جو طاقتیں ہیں ان سے ہو رہا ہے۔ اگر جسم کے اندر قوتیں ہوں گی تو پھر افعال بھی زائد ہوں گے، ان کا بھی ہم مشاہدہ کر سکیں گے۔ جس طرح جتنے بھی جسم کے اندر اعضاء ہیں، خواہ وہ ظاہری اعضاء ہیں خواہ وہ باطنی اعضاء ہیں، جیسے حواس خمسہ ہے، آنکھ، کان، ناک، زبان، جلد وغیرہ،
تو ان سے آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، اچھی چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے، بری چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے، کانوں سے اسی طرح اچھی چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے، بری چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہے، زبان سے اچھے الفاظ بھی بولتا ہے، برے الفاظ بھی بولتا ہے۔ تو یہ جو حرکات و سکنات ہیں مختلف اعضاء کی، یہ جو بظاہر نظر آ رہی ہیں، ان کا اصل میں تعلق قوا کے ساتھ، اس کے پیچھے وہ قوتیں موجود ہیں جن قوتوں کی وجہ سے انسان دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سونگھنے کی اس کے اندر طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے۔ تو جب بولتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سنتا ہے، تو یہی ان اعضاء کے افعال ہیں۔ اگر ان کا پھر آگے تعلق دماغ سے ہے، اگر دماغ کے اندر خرابی آ جائے، دماغ جیسے فالج ہو جائے، تو باقی اس کے تابع اعضاء جو اعصابی نظام درم برم ہو جاتا ہے، تو پھر صاف ہے آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، کان بھی سننا بند کر دیتے ہیں، زبان بولنا بند ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پھر آگے جو باطنی اندر کی قوتیں ہیں، جس طرح حافظہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، باتیں بھول جاتی ہیں، تو چیزوں کا جو انسان ادراک کرتا ہے وہ ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قوا ہیں، یہ جو قوتیں ہیں، انہی ہی کی وجہ سے افعال ظاہر ہوتے ہیں، اور افعال میں اگر خرابی آ جائے تو صاف ظاہر ہے اس کے پیچھے جو قوا ہیں جو ان کو چلا رہے ہیں ان میں خرابی پہلے آتی ہے، تو پھر بعد میں افعال میں خرابی آ جاتی ہے۔ دل رک جائے تو انسان کومے میں چلا جاتا ہے، تو پوری باڈی کا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ انسان کی قوت حوانی میں خرابی آئی تو افعال ختم ہو گئے، قوت نفسانی کے اندر خرابی آئی تو اعصابی نظام درم برم ہو گیا۔ تو اسی طرح قوت طبعی ہے جو فضلات کو خارج کرتی ہے، خون کو علیحدہ کرتی ہے، خودی نظام کو چلاتی ہے، قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اگر قوت طبعی میں خرابی آ جائے تو سازر ہے، جسم کے اندر فضلات رک جائیں گے، مختلف بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ جب مختلف بیماریاں پیدا ہوں گی تو افعال کے اندر بھی خرابی آئے گی۔ تو یہ جو افعال اور قوائم کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے اور گہرا ربط ہے۔ تو افعال بھی اسی وقت ظاہر ہوں گے جب تک ہماری جو قوتیں ہیں وہ درست ہوں گی، اور قوتوں کا تعلق پھر اخلاق سے ہے، مزاج سے ہے، اربع عناصر سے ہے۔ تو پھر ان سب چیزوں کا تعلق اصل میں غذا سے ہے۔ اگر غذا ہماری متوازن ہوگی، غذا اچھی ہوگی، کیمیکل غذاؤں سے پاک ہوگی، اور مناسب وقت میں ہم ٹائم پر غذا کھائیں گے اور وقفہ کے ساتھ کھائیں گے، کم 5-6 گھنٹے کے بعد کوئی چیز کھائیں گے، جب تک وہ ہضم نہیں ہوتی اس وقت تک ہمیں کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ جب غذا ہضم ہو جائے تو پھر آپ اگلی غذا کھانی چاہیے۔ تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، غذا ہے، ان کو ہم اس وقت تک کہ متوازن بنا سکتے ہیں یا ان کا خیال رکھ سکتے ہیں جب ہمیں علم طب کو ہم جانتے ہوں گے۔ اگر ہم علم طب کو نہیں جانتے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ سرد چیزیں کون ہیں، گرم چیزیں کون سی ہیں، خشک چیزیں کون سی ہیں، تازہ چیزیں کون سی ہیں۔ اگر ہم طب کی تھیوری کو پڑھیں گے یا امور طبیعہ کو پڑھیں گے اور ان کو جانیں گے اور گہرائی تک ان کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی
کہ ہمارے جو افعال میں خرابی آ رہی ہے یہ کس وجہ سے آ رہی ہے، کون سی قوت کمزور ہو گئی ہے، تو ہم اس کے مطابق غذا کھائیں گے۔ اگر ہمیں یہ علم ہی نہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے، افعال میں خرابی آ جاتی ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سننا، یہ سب افعال ہیں۔ تو اگر ان میں خرابی آئے تو پھر صرف جسمانی نقصان ہی نہیں ہوتا بلکہ انسان کا روحانی نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے اعصابی نظام درم برم ہو جائے، ہم بیٹھ نہ سکیں، کھڑے نہ ہو سکیں، تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اگر رکوع نہیں کر سکیں گے تو نماز کیسے ادا ہوگی؟ تو روحانیت میں بھی خلل آئے گا۔ اگر ہماری آنکھیں نگاہ کمزور ہو جائے یا نگاہ بند ہو جائے تو پھر ہم قرآن کیسے پڑھیں گے؟ قرآن کی تلاوت کیسے کریں گے؟ اگر زبان میں خلل آ جائے تو ہم الفاظ قرآن کے کیسے ادا کریں گے؟ سننے کی قوت چلی جائے تو ہم نیک باتوں کو کیسے سنیں گے؟ تو جسم کا روح کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، تو اسی لیے ان امور کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سے انسان جسمانی طور پر بھی تندرست رہتا ہے اور روحانی طور پر بھی برکتیں اور فائدے ہوتے ہیں۔ اگر انسان تندرست ہوگا تو اپنی عبادت اچھے طریقے سے کر سکے گا اور اس کے اندر چستی آئے گی۔ تو اگر ہم اپنی حرکات و سکنات کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، اپنے اندر چستی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے طب کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان امور کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے، جانیں گے، تو پھر ہم اپنی غذا کو بھی درست کر سکتے ہیں، اپنا علاج بھی فطری طریقے سے کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اپنے افعال میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان امور کو سمجھنے کی اور پھر ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔